السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ کی ہوسٹ نیلم، اور نیلم آپ کو اپنے چینل میں ویلکم کرتی ہے۔ شروع کرتے ہیں آج کی سٹوریز۔ اللہ کا بابرکت نام لے کر جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ اور لسنرز، آج کی پہلی خوفناک کہانی شیئر کی ہے رفاقت علی نے کراچی سندھ سے۔ رفاقت کہتے ہیں کہ میں ایک ڈرائیور ہوں، اور جو ٹرک لوڈ کر کے دوسرے سٹیز میں لے کر جاتے ہیں یہ کام کرتا ہوں میں۔ اور ایک خوفناک واقعہ میری زندگی میں پیش آیا جو کہ انتہائی خوفناک تھا۔ ویسے تو بہت سے واقعات روزمرہ کی زندگی میں ان سنسان راستوں میں پیش آتے ہیں، لیکن یہ خوفناک واقعہ میں کبھی بھی بھول نہیں سکتا، اس کو نظر انداز نہیں کر سکتا۔ اس واقعے کے بعد میں نے اپنی زندگی بہت سنبھل کر میں نے یہ کام شروع کیا ڈرائیونگ کا، اور ایسے واقعات سے بچنے کے لیے احتیاط بھی کی۔ ایک دفعہ رات کا ٹائم تھا اور میں سامان لوڈ کر کے کہیں لے کر جا رہا تھا، تو میں جیسے ہی گیا روڈ پہ، سندھ والی سائڈ تھی، میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک عورت کھڑی ہوئی ہے، اندھیری رات، بالکل اندھیری رات۔ دور ٹرک کی لائٹس جب وہ کافی فاصلے پر تھی، اور کافی فاصلے پر وہ مجھے نظر آ رہی تھی، باقاعدہ ایک کافی قداور قد کی عورت کھڑی ہوئی ہے۔ میں اب جیسے ہی اس کے قریب جاتا جا رہا ہوں تو جو ٹرک ہے وہ ٹرک میرا خراب ہونے لگ گیا۔ بالکل اس کے قریب آ کر ٹرک جو تھا میرا وہ بالکل خراب ہو گیا اور رک گیا۔ ٹرک کے خراب ہونے سے میں بہت پریشان ہوا۔ عورت کی طرف سے تو دھیان چلا گیا میرا، میں نے کہا کوئی ہوگی، مطلب ادھر آس پاس گاؤں بھی ہیں تو شاید کوئی ادھر کی عورت ہو، اکثر لوگ رات کے ٹائم آتے جاتے ہیں۔ اب میں بڑا پریشان تھا کہ اب ٹرک خراب ادھر ہو گیا ہے، موبائل فون کے سگنل نہیں آ رہے، تو میں کیا کروں گا۔ ابھی اسی کشمکش میں ٹرک سے نیچے اترا اور میں ٹرک کو دیکھنے لگا۔ میرے ساتھ ایک اور بھی شخص تھا جو کہ پیچھے سویا ہوا تھا۔ میں نے اس کو جگایا اور کہا کہ دیکھو ٹرک خراب ہو گیا، اب ہمیں اسے دیکھنا ہوگا۔ بدقسمتی سے اس کے بھی موبائل کا جو سگنل تھے وہ آؤٹ ہو چکے تھے، آؤٹ آف کوریج ہو چکے تھے۔ وہ ایریا جہاں ہم تھے وہاں پر موبائل کے سگنل نہیں آتے تھے۔ اب یہ سارے جو واقعات تھے ان کو دیکھ کر سوچ کر میں بہت پریشان تھا، اور وہ جو عورت کھڑی تھی وہ اپنی جگہ ہی کھڑی تھی، اس کا جو فیس تھا وہ دوسری روڈ کی دوسری طرف تھا۔ حیرانگی یہ تھی کہ 2-3 منٹ وہ عورت اسی طرف دیکھتی رہی، ہمیں 2-3 منٹ ہو گئے تھے روڈ سے اترے ہوئے۔ میں اب بڑا پریشان تھا کہ اب ہم کیا کریں۔ اس شخص نے مجھے کہا کہ ہمیں اس عورت سے کوئی مدد لینی چاہیے، لگتا ہے قریب کے گاؤں کی ہے۔ ہم لوگ اس عورت کے پاس گئے اور اس عورت سے ہم نے پوچھا کہ ہمیں ہمارا ٹرک خراب ہو گیا اور ہم لوگوں سے یہ ٹھیک بھی نہیں ہو رہا، تو آپ ہمیں کوئی ہیلپ کر سکتی ہو، کوئی ادھر قریب میں بستی ہے؟ تو اس عورت نے ہمیں سامنے والی جو سائڈ بنتی تھی ادھر اشارہ کیا اور کہا بولے بنا کہ ادھر چلے جاؤ۔ ہم لوگ ادھر چلے گئے، تو وہ جو عورت تھی اس نے جو راستہ ہمیں بتایا، جس طرف اشارہ کیا، ہم لوگ جب اس طرف گئے تو واقعی ادھر 5 سے 6 گھر تھے، اور ان گھروں میں لوگ بھی تھے، لائٹیں جل رہی تھی رات کے ٹائم۔ ہم نے انہیں اپنی ساری بات بتائی تو انہوں نے کہا کہ آج رات ادھر ہی رک جاؤ۔ ہم نے کہا ہم آج رات نہیں رک سکتے، اگر ڈیلیوری لیٹ ہوئی تو وہ ہمیں نوکری سے نکال دیں گے۔ خیر ہم لوگ ادھر رک گئے، انہوں نے ہماری کافی خاطر تواضع کی، ہمیں خوب کھانے کھلائے، اور اتنے مزے کے کھانے تھے وہ۔ اس کے بعد ہم لوگ ادھر سے جیسے ہی ان کے ہمارے ساتھ 2 سے 3 لڑکے آئے، اور انہوں نے کہا کہ اب آپ ٹرک چلائیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا خرابی ہے۔ جیسے ہی میں سیٹ پہ بیٹھا تو جو ٹرک تھا وہ خود بخود چل پڑا، اور اس میں لگ ہی نہیں رہا تھا کہ اس میں کوئی خرابی ہے، اور وہ عورت بھی ادھر نہیں تھی۔ ہم لوگ خیر چلے گئے ادھر سے، اور ٹرک اسی طرح تھا جیسے کبھی خراب ہی نہیں ہوا۔ ہم لوگ اپنی منزل مقصود تک پہنچے اور ان کو ساری بات بتائی کہ اس طرح ہم لوگ لیٹ ہو گئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ جس بستی کا تم لوگ ذکر کر رہے ہو وہ وہاں پر جنات رہتے ہیں، اور وہ اکثر لوگوں کی مدد کرتے ہیں، اور انہی کی وجہ سے وہ چیز خراب بھی ہوتی ہے، اور پھر وہ خود ہی اس چیز کو ٹھیک کر دیتے ہیں۔ آپ یقین کریں کہ اس ٹائم جو میری حالت تھی وہ اس طرح تھی کہ میرے جسم میں جیسے جان ہی نہیں ہے۔ میں اور میرا دوست جو لڑکا میرے ساتھ ہوتا ہے، ڈیلیوری بوائے، وہ اس طرح تھا کہ جیسے اس کو سکتہ ہو گیا تھا۔ وہ سارا منظر، وہ ساری جگہ، ایک جن کے ساتھ ہم نے ٹائم گزارا وہ سب جنات تھے، وہ عورت جنات تھی، یہ سوچ کر ہی جسم میں رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ اور وہ خوفناک اندھیری رات آج تک میں بھول نہیں سکتا۔
بالکل چاند نہیں نکلا ہوا تھا، ہر طرف سناٹا اور خاموشی۔ یہ سوچ کر ہی انسان خوف سے کانپ جاتا ہے کہ ہم کچھ دیر پہلے جن کے ساتھ تھے وہ جنات تھے۔ وہ عجیب و غریب خیال، کچھ دن تو میری حالت بہت خراب رہی، میں ان چیزوں کو بھول ہی نہیں پا رہا تھا۔ کچھ دن کے بعد جب میں ٹھیک ہوا تو میں نے اس روٹ پہ جانا بالکل چھوڑ دیا۔ اور یہ میری ایک سٹوری تھی جو انہوں نے کراچی سندھ سے شیئر کی، بہت شکریہ آپ کا۔ تو بڑھتے ہیں آج کی دوسری سٹوری کی طرف۔ آج کی دوسری خوفناک کہانی میرے ساتھ امریکہ سے شیئر کی ہے۔ یہ میرے لسنر جن کا نیم ہے خرم شہزاد، یہ کہتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ ایک خوفناک واقعہ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ آج فرسٹ ٹائم آپ کے چینل پر ایک سٹوری شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ویسے بہت شوق سے آپ کے چینل کی سٹوریز کو سنتا ہوں، بہت شکریہ آپ کا۔ اور خرم کہتے ہیں کہ آپ ریگولر سٹوری شیئر کیا کریں، تو انشاءاللہ رمضان کے بعد تو ریگولر سٹوری شیئر ہوگی۔ اب بھی کوشش کرتی ہوں سٹوری ریگولر شیئر کروں، لیکن پھر بھی روزے ہیں جس کی وجہ سے سٹوری نہیں شیئر ہو پاتی میرے سے۔ تو انشاءاللہ ایک دن چھوڑ کے ایک دن سٹوری آیا کرے گی۔ اور خرم کہتے ہیں کہ واقعہ اس طرح ہے، میں اپنی فیملی کے ساتھ ادھر رہتا ہوں، اور میں جس جگہ پر جاب کرتا ہوں، میں ایک فیکٹری ہے، مجھے اس فیکٹری میں جاب کرتے 40 سال گزر چکے ہیں، اور آج بھی میں اسی فیکٹری میں ہوں۔ میرا جو فرینڈ ہے اس کے گھر میں اکثر میں جایا کرتا ہوں، وہ میرا بیسٹ فرینڈ ہے، وہی ایک دوست ہے میرا 40 سال سے، جس کے ساتھ میرا ٹائم بہت اچھا گزرا ہے، میرا بہت وفادار دوست ہے۔ میں اس کے گھر گیا ہوا تھا اور میں ادھر بیٹھا ہوا تھا، ہم دونوں دوست باتیں کر رہے تھے، تو اچانک سے میرے دوست کی جو مسز ہیں ان کی طبیعت خراب ہو گئی اور ہمیں ارجنٹ انہیں ہاسپٹل لے جانا پڑا۔ ہم انہیں لے گئے اور شکر الحمدللہ وہ ٹھیک ہو گئیں۔ میں نے اپنے دوست سے پوچھا کہ اچانک تمہاری مسز کو کیا ہوا تھا؟ تو میرے دوست نے بتایا کہ جو میری مسز ہیں ان کے اوپر ایک جن کا بسیرا ہے، اور وہ اچانک ہی ان کے اوپر وہ آ جاتا ہے، جیسے دورے کی کیفیت ہو جاتی ہے، اور اس کیفیت میں وہ بہت سے لوگوں کا علاج بھی کرتی ہے۔ میں بہت حیران ہوا اور یہ کہا کہ وہ لوگوں کا علاج کرتی ہے تو ہم اسے خود ہاسپٹل کیوں لے کر گئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اکثر اس کی حالت اس قدر خراب ہو جاتی ہے کہ اس کو ہاسپٹل لے جانا پڑتا ہے، لیکن بعض دفعہ اس کی حالت اس طرح ہوتی ہے کہ اس کے اوپر جو کیفیت آتی ہے یہ بہت سی ہمیں ایسی باتیں بتاتی ہے جو کہ آنے والے وقت میں ہمارے ساتھ رونما ہو جاتی ہیں، بہت سے واقعات بتاتی ہے۔ اس ٹائم پر اس کے اندر اس کی آواز ایک عورت کی طرح ہی ہوتی ہے، لیکن اس کی جو آنکھیں ہیں ان میں سے بہت زیادہ پانی گر رہا ہوتا ہے۔ میں نے پوچھا کہ تمہاری بیوی کی ایسی حالت کب سے ہوئی اور کیوں ہوئی؟ تو اس نے ایک پورا واقعہ بتایا۔ اس نے کہا کہ ہم لوگ آج سے 15-20 سال پہلے پاکستان گئے تھے، اور میں بیسیکلی لاہور کا رہنے والا ہوں، اور ادھر ہی میری مسز کے بھی خاندان والے سب رہتے ہیں، یعنی میرا سسرال خاندان بھی اور میرے والدین بھی لاہور کے رہنے والے ہیں۔ ہم لوگ ادھر گئے تو گھومنے پھرنے کے لیے لاہور میں بہت سی ایسی جگہیں ہیں جن کو دیکھنے کے لیے لوگ جاتے ہیں جو باہر کے ملک سے آئے ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح ہم ایک جگہ پر گئے، ایک پرانا قلعہ تھا جدھر ہم لوگ گئے۔ وہ قلعہ انتہائی خوبصورت تھا، ہم لوگ سارے خاندان والے ادھر مل کر گھومنے کے لیے گئے، تو اچانک سے جو میری بیوی تھی وہ غائب ہو گئی، اور اس کا پتہ نہیں لگ رہا تھا کہ وہ کدھر گئی ہے۔ میں نے اپنے سارے ہم لوگ گھر والے ان کو بہت زیادہ ڈھونڈنے پہ، مجھے جو میری بیوی تھی وہ اس جو قلعہ تھا اس کے سب سے اوپر والی جو چھت تھی، جو کہ انتہائی خوفناک تھی، پرانے زمانے کی وہ چھت تھی، ادھر بیٹھی ہوئی ایک کونے میں نظر آئی۔ ہم سارے خاندان والے اس کی طرف بھاگے، تو یہ رو رہی تھی بہت زیادہ اور کہہ رہی تھی کہ مجھے کچھ نہ کہنا، مجھے مت مارنا۔ حالت اس کی بہت زیادہ خراب تھی، اور ہم لوگ اسے سہارا دے کر اٹھا کر نیچے لے کر آئے اور جلدی سے گھر چلے گئے۔ اس دن کے بعد میری بیوی کی یہی حالت ہے، اس کے اوپر ایک جن آ جاتا ہے باقاعدہ۔ شروع کے دنوں میں اس کی جو آواز تھی وہ بدل جاتی تھی، اور اس کے بعد اب اس کی آواز تو نہیں بدلتی، لیکن ہم نے بہت سی جگہوں پہ علاج کروائے، بہت سے لوگوں نے دم درود، تعویذات، سب کچھ کر دیکھا، لیکن وہ جن اس کے اوپر سے نہیں جاتا، اور یہی کہتا ہے کہ جب تک یہ زندہ ہے میں اس کے ساتھ رہوں گا۔ اکثر جب اس کی حالت خراب ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ تم اس کو مت تنگ کیا کرو، اگر یہ تمہیں اتنی اچھی لگتی ہے تو تم اس کو کیوں تکلیف دیتے ہو؟
تو وہ آگے سے یہ جواب ملتا ہے کہ میں اس لیے اس کے جسم کے اندر آتا ہوں کہ میں بہت سے لوگوں کے علاج کر سکوں۔ اس جن کے بقول وہ ایک مطلب ڈاکٹر، ایک حکیم کے طور پر وہ اپنے اس جگہ پر جانا جاتا ہے، اور اس لیے وہ بہت سے لوگوں کا روحانی علاج کر رہا ہے، بہت سے لوگوں کو علاج کی ضرورت ہے۔ میری بیوی کی حالت بہت خراب ہو جاتی ہے، اس کی آنکھیں اس قدر بڑی ہو جاتی ہیں جن کو دیکھ کر خوف آنے لگتا ہے۔ تو ابھی بھی وہ اس کے اوپر ہی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ابھی بھی وہ اس کے اوپر ہی رہتا ہے۔ میرا دوست بتاتا ہے کہ ایک دن میری بیوی گھر پہ بالکل اکیلی تھی، تو بائی چانس میں کسی کام کے سلسلے میں گھر کے پاس سے گزر رہا تھا، تو مجھے گھر آنا پڑا۔ تو اپنی بیوی کی حالت دیکھ کر میں ڈر گیا۔ اس کے ہاتھ پاؤں بالکل ٹیڑھے تھے، گردن پیچھے کی طرف مڑ گئی تھی اور وہ ٹیڑھے پاؤں سے رینگ رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ بڑی تیزی سے میری طرف لپکی۔ وہ منظر دیکھ کر میں بڑی تیزی سے باہر کی طرف بھاگ گیا کہ کہیں یہ مجھے جانی نقصان نہ دے دے۔ اس کی وہ حالت بہت زیادہ خوفناک تھی۔ پھر جب اس کی حالت خراب ہوتی ہے تو ہم اسے ریکویسٹ کرتے ہیں اس چیز سے کہ اس کو پلیز اس طرح اس کے جسم کو توڑ پھوڑ مت کرو۔ اس کے جسم کو وہ بالکل ایسے کر دیتا ہے کہ اس کے جسم اپنے کنٹرول میں نہیں رہتا۔ اس کا جسم ایسے ہو جاتا ہے کہ جیسے کوئی پلاسٹک ہے، کوئی پلاسٹک ایسے موو ہو جاتا ہے، اس کو جس پوزیشن میں لاؤ وہ ہو جاتا ہے۔ تو میرے دیکھتے دیکھتے وہ کہتے ہیں کہ اس کی حالت تو عجیب ہو گئی تھی، چہرہ انتہا سے زیادہ بڑا ہو گیا تھا۔ جیسے ہی اس کو لے کر جا رہے تھے ہم لوگ راستے میں، تو وہ بہت خوفناک لگ رہی تھی، انتہائی خوفناک، عجیب و غریب طریقے سے ہنس رہی تھی۔ مجھے تب بھی شک ہو گیا تھا اس پہ۔ خرم کہتے ہیں مجھے اس ٹائم شک تھا کہ کچھ معاملہ گڑبڑ ہے، لیکن میں نے اس کی حالت دیکھ کر میں ڈر بھی گیا اور اس کے خاوند سے ڈسکس نہیں کیا کہ کہیں وہ برا نہ منائے، لیکن اس نے خود ہی مجھے یہ بات بتا دی۔ اس کے بعد میں بالکل اس کے گھر نہیں جاتا۔ کافی دفعہ میرا دوست کہہ چکا ہے کہ تم اپنی مسز کو میرے گھر لاؤ، ہم بھی تمہارے گھر آئیں گے، لیکن اتنی پرانی دوستی کے باوجود اب میں اس کے گھر نہیں جاتا، نہ ہی اپنے بیوی بچوں کو ادھر لے کر جاتا ہوں، نہ ہی اسے اپنے گھر آنے کی دعوت دیتا ہوں۔ تو یہ ایک سٹوری تھی خرم کی جنہوں نے امریکہ سے شیئر کی۔ بہت شکریہ خرم۔ لسنرز، یہ تھی آج کی کچھ خوفناک کہانیاں۔ آپ لوگوں کو کیسی لگتی ہیں میرے چینل کی کہانیاں؟ اپنا فیڈ بیک ضرور دیا کریں، اور جس طرح چینل کو سپورٹ کریں، آپ کی سپورٹ مجھے بہت اچھی لگتی ہے۔ چینل کو اسی طرح سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ آج کا اچھا میسیج ہے، رمضان شریف ہے، اور اسی طرح اس پاک بابرکت مہینے میں اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی ہم لوگوں کو معافی مانگنی چاہیے، اپنے والدین کی خدمت کرنی چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، اور کسی کو دھوکہ مت دیں۔ آئی ہوپ اس پر آپ ضرور عمل کریں گے۔ آپ بھی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں، میرے ای میل آئی ڈی اور فیس بک آئی ڈی پر، اور کمنٹ باکس میں بھی۔ خرم نے میرے ساتھ اپنے وائس میسیج میں سٹوری شیئر کی تھی، تو خرم میرے لسنرز کہتے ہیں کہ وہ میری ہی وائس میں سٹوری سننا چاہتے ہیں، اس لیے میں وائس جو ریکارڈنگ ہے وہ شیئر نہیں کر سکتی کسی اور کی۔ اور اپنی ہوسٹ نیلم کو اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔